शरीयत और लॉजिक साथ साथ। میں ایک اکثر واقعہ بیان کرتا ہوں نا, وہ واقعہ بتا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. رابعہ العدویہ رحمہ اللہ تعالی ایک بہت بڑی تابعیہ ہیں, بہت بڑی اللہ والی بزرگ تھیں. ان کا جب نکاح ہوا تو ان کے شوہر جب دلہن کے کمرے میں آئے تو دلہن کا کمرہ اکثر کیا ہوتا ہے, سجا ہوا, اور دلہن بھی سجی ہوئی ہوتی ہے. بعد میں سجے نہ سجے, اس دن بیوٹی پارلر والے سجا کے, بعد میں ساری زندگی بیچارہ شوہر اس آس میں رہتا ہے کہ کب یہ اس دن کی طرح. بھائی ان کو مزاج سمجھا کریں, یہ خواتین کے نیگیٹو کمنٹ بہت آتے ہیں, یہ کیا ہے ہر وقت. بھائی اتنا سیریس نہ لیں. اگر آپ کو اس پہ غصہ آ رہا ہے تو اس کا مطلب آپ کو بھی غصہ کیا آتا ہے, جلدی آتا ہے. اور وہ کمنٹ ہٹاتی بھی نہیں ہے, اس کی علامت ہے کہ وہ غصہ ابھی تک گیا نہیں ہے. تو ممکن اس بات, ہمارے ایک دوست تھے, طلبہ بڑے شرارتی ہوتے ہیں. ہمارے ایک دوست تھے, ان کو غصہ بہت آتا تھا. جب ہم طالب علم تھے نا, مدرسے میں پڑھتے تھے, تو طلبہ کی عادت ہوتی ہے جو چڑھتا ہے نا اس کو اور زیادہ چھیڑتے ہیں, مزہ آتا ہے پھر. تو طلبہ کیا کرتے تھے, اس طالب علم کو نہ چھیڑتے تھے تھوڑا سا, ایسے کوئی موٹا کہہ دیا یا ٹھکنا کہہ دیا وہ ایک دم غصے میں, تو پھر اسے اور کیا کہتے تھے اعصابی کمزوری بھی ہے. یعنی ایک تو اس کو ٹھکنا کہہ کے اس کو جو غصہ آیا کہ مجھے ٹھکنا کیوں کہہ رہے ہو, جب اس کو غصہ آتا تو کیا کہتے تھے, اعصابی کمزوری ہے. اتنا غصہ اس کو اور غصہ آتا تھا. تو میں اس سے کہتا تھا, میں کہتا سب طلبہ نہیں ایسے ہوتے, شرارتی جو باز ہوتے ہیں, تو میں اس سے کہتا تھا اللہ کے بندے تم غصہ نہ ہوا کرو تو یہ تمہیں چھیڑنا چھوڑ دیں گے. پہلے تمہیں چھوٹو کہتے ہیں, پھر جب تمہیں غصہ آتا ہے تو کیا کہتے ہیں, اعصابی کمزوری ہے. اس سے اور زیادہ سامنے والا دیکھ تو مجھے تپا رہا ہے, غصہ دلا رہا ہے, اور پھر مزید بجائے معذرت کرنے کے اور غصہ دلا رہا ہے. تو وہ جو تھے نا, ان کی جب شادی ہوئی تو وہ آئے, دلہن کا کمرہ سجا ہوا ہے اور دلہن بھی سجی ہوئی, اور خوشبو سے میں باتیں یاد آتی ہیں. تو یہ جو خوشبو آج کل الکوہل والی, اسپرے والی خوشبوئیں آ رہی ہیں, یہ انسان کا دماغ کیا کرتی ہیں, خراب کرتی ہیں. ان میں خوشبو تو ہے مگر دماغی سکون نہیں ملتا. نیچرل خوشبوئیں استعمال کیا کریں, جیسے عرب لوگ استعمال کرتے ہیں. عرب کی خوشبوؤں میں دماغ معطر ہو جاتا ہے, دماغ کو سکون ملتا ہے, اعصاب کو قوت ملتی ہے. یہ جو گوروں کی خوشبو ہے نا اسپرے, یہ وقتی طور پر اچھے ہوتے ہیں مگر اس سے دماغ کو سکون نہیں ملتا. اس میں ایک عجیب سی تیزی ہوتی ہے, کڑواہٹ ہوتی ہے. اوریجنل عود کسی کو مل جائے تو وہ لگایا کرے, تو اعصابی قوت کے لیے بہت اچھی چیز ہے. اوریجنل نہ ملے تو 2 نمبر بھی بہت اچھی ہوتی ہے, وہ لگا لیا کریں. مشک مل جائے وہ لگا لیں, یا کوئی بھی دیسی جو اچھی کوالٹی کی ہو. دیسی کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نیمبو کا پانی آپ نے لگا لیا اور سارے نمازیوں کو پریشان کر رہے ہیں. تو خوشبو جو ہے نا, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لگایا کرتے تھے, وہ الکوہل والی بھی جائز ہے, مگر جو نبی جو لگایا کرتے تھے وہ دیسی خوشبوئیں ہوتی تھیں. جتنا انسانی ہاتھ اس میں کم سے کم لگیں گے اتنا اس خوشبو کا اثر اچھا ہو. دیکھو رات کی رانی کی کہیں سے خوشبو آ رہی ہو, کیسا دماغ معطر ہوتا ہے. بیٹھ جائے انسان, بلا اختیار منہ سے سبحان اللہ نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا, کیونکہ وہ نیچرل ہے. تو نیچرل خوشبوؤں کا استعمال کیا کرے, اس کے فائدہ ہوتا ہے, صحت اچھی ہوتی ہے اس سے, اعصابی قوت. تو وہ دلہن کے کمرے میں گئے تو کیا تھا, ان کو ظاہر خوشبوئیں بھی ہوتی ہیں. تو وہ کیا ہوا, انہوں نے نیت باندھی اور نماز پڑھنا شروع. سردے میں رو رہے ہیں, دعائیں مانگ رہے ہیں. دلہن نے کچھ دیر تو دیکھا, بھائی یہ تو لفٹ ہی نہیں کرا رہا. آج کی دلہن ہوتی پتلی گلی سے نکل جاتی, کس ملا کے پلے باندھ دی ابا نے لا کے, کس مولوی سے ابا نے شادی کرا دی. تو وہ دلہن نے کہا چلو جی ہم بھی کھڑے ہو جاتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں. جب میاں صاحب لفٹ ہی نہیں کرا رہے تو ہم بھی کیا کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں. تو ساری رات وہ بھی, دلہن بھی نماز پڑھتی رہی شوہر کے ساتھ. صبح جب دلہن کے بھائی ملنے کے لیے آئے اپنی بہن سے اور اپنے بہنوئی سے کہ حال حوال پوچھیں, تو بہن سے پوچھا کہ بھائی کیسا پایا بہنوئی کو, کیسے ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ ساری رات یہ نماز میں, بولو بھائی, کوئی بات چیت کا موقع ملا ہی نہیں, کوئی خیر خیریت, قوم ذات, ٹھیک ہے. پہلے تو شادی ہوتی تھی تو ابا اماں پکڑ کے کر دیتے تھے نا, بعد میں پوچھتے تھے بھی کون ہے, ٹھیک. تو اب تو سب پتا ہوتا ہے.
تو خیر اس موضوع کی طرف نہیں جاتا میں. تو انہوں نے پوچھا بھائی آپ کی شادی ہوئی ہے, دلہن آپ کے پاس بیٹھی ہوئی, آپ ساری رات نماز پڑھتے رہے. انہوں نے کہا بھائی میں جب کمرے میں آیا تو میں نے یہ خوبصورت منظر ظاہر ہے زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا. کنوارا سڑا ہوا بیچارہ جو ہے نا, جو کنوارے سڑے ہوئے معذرت کے ساتھ, ان کو زندگی میں کبھی بہاریں کہاں نظر آتی ہے. تو جب شادی ہوتی ہے انسان کی, پھر وہ زندگی کی بہاریں کی ابتدا 4-5 دن کے لیے ہوتی ہے. تو وہ جو تھے نا, انہوں نے کہا کہ میں جب اس کمرے میں آیا تو خوبصورت بیوی دلہن سجی ہوئی اور یہ ماحول, تو مجھے فوراً کیا یاد آ گئی, جنت. کہ یہ تو انسان نے انسان کے اکرام کے لیے کمرہ سجایا اور میری بیوی کو لا کے بٹھا دیا. ایک وہ دن ہوگا جب جنت ہوگی اور اس میں اللہ کی سجائی ہوئی حوریں ہوں گی جو جنتیوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہوں گی یاقوت اور مرجان کی طرح, جیسے اللہ نے ان کے حسن و جمال کا نقشہ کھینچا ہے. وہ منظر کیا ہوگا, وہ کیا منظر ہوگا. تو مجھے جنت کی ایسی طلب پیدا ہوئی ہے کہ میں ساری رات اللہ سے دعا میں جنت مانگتا رہا ہوں ہے کہ اللہ مجھے اس جنت سے محروم نہ کرنا. اب دیکھو ان کو یقین تھا نا, تو وہ منظر دیکھ کر اس جنت کی یاد کیا ہو گئی. ہمارے ہاں ایک تصور ممکن ہے, ہمارے ہاں اگر جب پہلی رات ہوتی ہے نا تو فجر کی نماز, وہ کہتے ہیں جنت منت فی الحال ایک طرف رکھو, ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, اگر جہنم میں بھی چلے گئے کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, ابھی بیگم سے باتیں کرو بیٹھ کے, ابھی ان کے پاس ٹائم گزارو, دنیا چھوڑ دے گا مگر کمرہ نہیں چھوڑتا. کوئی دوست ملنے کے لیے آ جا بھائی, چند دن یہ کیفیت ہوتی ہے, اس کے بعد پھڈے بازی شروع, پھر کمرے میں آتا ہی نہیں ہے. پھر عورتیں ساری زندگی بیچاری ترستی رہتی ہیں کہ میاں ہمیں ٹائم دیتا ہی نہیں. تو بھیا آپ اسی طرح دلہن بن کے بیٹھ جاؤ, ٹائم دے گا. دیکھو کمرہ سجاؤ, اسپرے کرو, پھول وول لٹکاؤ, صحیح ہے نا, اور اسی طرح سج کے بیٹھ جاؤ, آئے گا پھر انشاءاللہ. تو انہوں نے کیا کہا کہ مجھے جنت کی یاد آئی اور میں اس میں مشغول ہو گیا. کیسے اسلاف تھے, بات بات پہ کیسے وہ جنت کے لیے, اور اسی طرح کوئی آگ دیکھتے تو وہ جہنم کا خوف ان کے دلوں پہ طاری ہو جاتا. تو اس لیے میرے بھائی اس بحث میں مت پڑو. اس کا میں انشاءاللہ جواب دوں گا کہ اللہ غفور رحیم ہے, اس کے باوجود اس نے جہنم کی آگ کیوں رکھی, اگلے بیان میں بتاؤں گا میں انشاءاللہ. لیکن یہ حقیقت ہے, ان خبروں کا انکار کرنا ممکن نہیں ہے. اب احمق اور بیوقوف ہے جو ان اشکالات میں پڑ جائے اور عمل سے غافل ہو جائے. عقل مند وہ ہے جو یہ کہے بھئی اللہ کے پیغمبروں کی خبریں ہیں جن کا سچا ہونا دلائل سے ثابت ہے, عقل مانے یا نہ مانے, اللہ کی آیات پہ یقین کر کے جنت کا سامان پیدا کرنے کی کوشش کر لو. اللہ نے یہ تھوڑی کہا کہ تجھے لازمی جہنم میں ہی پھینکوں گا میں. اللہ نے کہا یہ اچھا عمل کر لو تو جنت ہے, تو چھوڑ دو بھائی برے عمل کو, اچھے عمل کی طرف چلنا شروع ہو جاؤ. اور اگر برائی ہو گئی ہے تو بھی اللہ نے امید دلائی بھائی توبہ کر لو سچے دل سے تو کیا کر دوں گا, معاف. آئندہ پھر اپنے رخ کو صحیح کر لو تو کہاں ہے تمہارا ٹھکانہ, پھر جنت ہے. تو ان بحثوں میں پڑھنے کے بجائے کہ یہ جو اشکالات وسوسے شیطان ڈالتا ہے, ان اشکالات میں پڑھنے کے بجائے عقل مندی کا تقاضا کیا ہے کہ اپنے آپ کو اہل جنت میں شامل کرنے کی کوشش انسان شروع کر دے. اللہ تعالی ہم سب کو اہل جنت میں شامل کرے اور ہم سب کی خطاؤں کو اللہ تعالی معاف فرمائے.